میں بولیں گے افضل ہے کل جہاں سے گھرانا. تھوڑی اور مزے میں حسین کا افضل ہے کل جہاں سے گھرانا. حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا. حسین کا ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی. ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی. صدیاں حسین کی ہے زمانہ. حسین کا محمد کی آمد سراجم منیرا. فصلوا علیہ کثیرا کثیرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگ عالم دین حضرت مولانا اور خطیب جامع مسجد آزاد مجاہد اسلام مولانا محمد اکرام اللہ صاحب ہمارے لیے انتہائی قابل اعزاز مولانا قاری ظہور احمد ظہوری صاحب، عزیز محترم قاری محمد افتخار صاحب اور دیگر لائق سب تکریم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، محض اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے میں نے سفر کیا، آپ نے وقت دیا، مل بیٹھے ہیں. دل سے دعا کریں سبھی کی حاضری اللہ کریم اپنی بارگاہ عالیہ میں منظور مقبول فرمائے. آج کی اس گفتگو میں جو تلاوت قرآن ہوگی، جو بیان ہوگا، اللہ اپنے بے بہا خزانوں میں سے اس کا اجر و ثواب ہمارے بھائی محمد ریاض صاحب کی اماں کی روح کو نصیب فرمائے. اللہ انہیں کربٹ کربٹ راحت نصیب فرمائے. ہم نیت وسیع کر لیتے ہیں، میری اماں میرے ابا بھی اس دنیا سے چل بسے ہیں، آپ میں وہ چہرے بیٹھے ہیں، کسی کا ابا چلا گیا، کسی کی اماں چلی گئی. میری دعا ہے جمیع مومنین و مومنات ہم سب کے ماں باپ کی قبروں کو اللہ جنت عطا فرمائے. کوئی کمی کوتاہی لفزش ہمارے گھروں میں ہو
اللہ انہیں بھی ہمیں بھی خاص اپنے طرف سے معاف فرما۔ بہت قیمتی وقت ہے، میری نظروں میں نظر رکھیں، میں بیان چلاؤں۔ آج میں ایک عظیم ہستی کا تذکرہ آپ کو سنانے چلا ہوں، جو میری بھی ماں ہے، آپ کی بھی، جو نہیں بولتے ان کی بھی ماں ہے۔ اماں کی شان میں ذرا بولیں، تھوڑے بے تکلف ہو جائیں تاکہ میں بیان سمجھاؤں، پورے دھیان سے سمجھیں۔ میری بھی اماں، آپ کی بھی اماں، علماء کی بھی اماں، صوفیاء کی بھی اماں، اولیاء کی بھی اماں، سارے مومنین و مومنات کی ماں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ ہے۔ بھائی محمد سرور صاحب میرے عنوان کی قدر و منزلت کو سمجھ کے سننا، پہلی زوجہ۔ اور سنو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں ہیں، ازواج مطہرات ہیں، وہ ہم سب کی مائیں ہیں۔ بولو، ہم سب کی مائیں ہیں۔ ایک ماں کی شان سناؤں، سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے، کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں بھی عزت ہے۔ کیوں ان ہستیوں کی شان بیان نہ کروں جن ہستیوں نے سرکار کے حق کے ازدواجیت میں حضور کے نکاح میں آئی۔ میں آیا اس گاؤں میں نے آتے ہی نام پوچھا، مجھے بتایا گیا محمد اسلم صاحب کی بیٹی ہے، حافظ قرآن ہے الحمدللہ، اس کا نکاح محمد ریاض سے ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں حافظ قرآن بچی محمد ریاض کے نکاح میں آتی ہے، وہ بھی اچھیاں ہیں، نیک ہیں، شان والیاں ہیں، جو آپ کے نکاح میں آئیں۔ میں نے جو نکاح کیا، ظاہر ہے میرے گھر والے بھی کبھی بیٹھتے ہیں کہ شاہ صاحب کے گھر میں ہوں، شاہ صاحب قرآن پڑھتا ہے۔ سنو، دنیا کی ساری دلہنیں، دنیا کی ساری بیویاں، ان بیویوں کے قدموں کے تلووں کی مٹی پہ قربان کر دوں جو خوش نصیب بیویاں اللہ کے محبوب کے نکاح میں۔ حضور کی بیوی، حضور پاک کی بیوی ہماری ماں ہے۔ بولو ہماری، بھائی ہم بولیں گے ہمیں ایمان بڑھے گا، شان بڑھے گی، ہماری ماں ہے۔ اور آج جس ہستی کی میں شان سنا رہا ہوں، وہ تو سرکار کی پہلی زوجہ، پہلی الاول فضل کہتے ہیں، جو پہلے آیا پہلے پایا، پہلی زوجہ ہے۔ ایک اور بات دیتا ہوں، قاری کرام اللہ صاحب، قاری اتحاد صاحب ہمارے نوجوان علماء بیٹھے ہیں، میرا یہ جملہ سنیے، سرکار کی ساری بیویوں میں، ازواج مطہرات میں، یہ اعزاز صرف اور صرف ہماری اس اماں کو حاصل ہے جس کی میں شان سنا رہا ہوں۔ اس اماں کو یہ منفرد اعزاز ہے کہ اس ماں نے حضور کی خدمت میں زندگی کے 25 سال گزارے۔ حضور کی معیت، خلوت و جلوت میں، صبح ہے شام ہے، سردی ہے گرمی ہے، تنہائی ہے خلوت ہے جلوت ہے، دکھ ہے سکھ ہے، فراوانی ہے تندرستی ہے، میری ماں نے حضور کے جوتے جوڑے، حضور کی خدمت کی، اللہ کے رسول کی زوجہ بن کے محمد مصطفیٰ کی بیوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے حضور پاک کی رفاقت میں 25 سال گزارے۔ کتنے سال؟ اور سنو، محمد اسماعیل شاہ کاظمی قرآن سامنے رکھ کے کہہ رہا ہے، کسی حضور کی بیوی
کو یہ اعزاز نہ ملا کہ اتنا لمبا عرصہ سرکار کی خدمت میں رہی ہو. یہ ہماری ماں ہے، سنو ہماری ماں ہے. اس اماں کا نام ہے سیدہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. اور ایک جملہ اور سنو، نوجوانوں کا ایمان تازہ ہو تو سبحان اللہ بولنا. اماں خدیجۃ الکبریٰ تھی تو بیٹی فاطمہ الزہرا بنی. ماں کی گود کی تاثیر ہے نا. اماں خدیجۃ الکبریٰ ہو بیٹی فاطمہ الزہرا بنتی ہے. اور بولوں اماں فاطمہ الزہرا ہو تو بیٹے حسن و حسین. میں چونکہ سادات کاظمی گھرانے سے میرا تعلق ہے، مولانا ظہور احمد صاحب میں کبھی کہتا ہوں حسین کا قرآن پڑھنا دیکھ، حسین کی سخاوت دیکھ، کربلا میں حسین کی تلاوت دیکھ، میدان کربلا میں دشمن کے سامنے میرے پیر امام حسین کی شجاعت دیکھ، حسین کی صورت دیکھ، حسین کی سیرت دیکھ، حسین کی ادا دیکھ. ان اداؤں میں محنت ہے، اثر ہے فاطمہ الزہرا کا. فاطمہ الزہرا کی تربیت میں اثر ہے اس اماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ. اثر ہے. اچھا یار بات میں مزہ کب آئے گا؟ ایک تصور تو بنائے میرے ساتھ. 186 تک سہیوال مضافات چھوڑو، پنجاب پاکستان خیر بات کرو. میں چہرے دیکھ رہا ہوں جو حج عمرے کر کے آئے ہو. ایک نظر ماں کی شان سمجھنے کے لیے چلو چلو تصورات کی دنیا میں ہم سب چلتے ہیں شہر مکہ. شہر مکہ اگر تصور میں پہنچے ہو تو غور کرنا. عرب کی دھرتی ہے. اب کی تقریب ذرا دیکھنے میں سمجھ آئے گی. عرب کی دھرتی ہے، شہر مکہ مکرمہ ہے. مکہ مکرمہ میں ایک مالدار بی بی ہے جس بی بی کو اللہ نے اتنی فراوانی بخشی تھی کہ اس بی بی کے گھر میں سونے چاندی کے برتن بھی تھے. آپ کی مکہ کی تعریف ہے، بولے سبحان اللہ. بچے خاموش رہیں گے، بچوں کے لیے میں دعا کر رہا ہوں، بڑے طرح بولیں گے سبحان اللہ. سب میں دیکھیے عرب کی دھرتی ہے، شہر مکہ ہے، مالدار بھی ہے، سونے چاندی کے برتن ہیں، نکرانیوں کی لائنیں ہیں. اور تاریخ اسلام جاننے والے بیٹھے ہو. اس بی بی کی تجارت، اس بی بی کی تجارت کے پورے عرب میں چرچے تھے. پورے عرب میں تجارت چرچے تھے. اچھا میں ایک جملہ دے کہ آپ کا ذوق دیکھ رہا ہوں. جس زمانے میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی تجارت کے چرچے تھے، اسی زمانے میں شہر مکہ میں ایک جوان تھا جس جوان کی امانت، دیانت، شرافت، صداقت، سیرت اور اس جوان کی کمال صورت کے بھی پورے عرب میں چرچے تھے. اس جوان کا نام تھا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا نکاح دو چیزوں کا نام ہے. خطبہ کہتے ہیں پہلے بول کو. ہم نے کہا کہ ہم نے فلاں کا نکاح آپ کو دیا، اس کہنے کو کہتے ہیں خطبہ. اور بعد والا کہتا ہے میں نے قبول کیا. ایجاب اور قبول. ایجاب پہل کرنا، قبول کرنا. خطبہ ہے نکاح کا پیغام بھیجنا. ذرا غور سے سنیے. ہماری اماں بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے جب حضور کی عظمت کے چرچے سنے، اماں خدیجۃ الکبریٰ نے پہل
نکاح فرمائی، آغاز کیا، قدم اٹھایا، اما خدیجۃ الکبریٰ نے سرکار کے نام یہ پیغام بھیجا کہ آپ میری نظروں میں جچتے ہیں، آپ میری نظروں میں سجتے ہیں، اگر آپ مناسب سمجھیں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں خدیجۃ الکبریٰ آپ کے عقد نکاح میں آنا چاہتی ہوں، آپ کی زوجہ، آپ کی بیوی ہونے کا میں خدیجہ اعزاز مانگتی ہوں۔ سارے بولیں یہ پیغام پہل کس نے کی؟ اما خدیجہ نے۔ کس نے؟ اما خدیجہ الکبریٰ نے۔ قاری صاحب توجہ فرمائیں، علماء بیٹھے ہیں، میں بڑی سیرت بات لے کے بیٹھا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں اگر لڑکی والے رشتے میں پہل کرتے ہیں، اس کو عیب سمجھا جاتا ہے۔ مجھے معاف کرنا، میں بھی آپ کے ساتھ ہی رہتا ہوں۔ یعنی آج جو ہم نے نکاح پڑھا ہے، الحمدللہ، اگر لڑکی والے کہیں مثلاً ہمارے معاشرے میں محمد اسلم صاحب اگر خود کہتے ہیں کہ میرا بھتیجا ہے، داڑھی پگڑی والا ہے، سنت لباس والا ہے، اچھا بچہ ہے، محمد ریاض، میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کو دیتا ہوں، لڑکی والا بولے، لڑکی والا لب چولے، لڑکی والا پہل کرے، قدم اٹھائے، آغاز کرے، مجھے معاف کرنا، ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں یہ بیٹیاں کوئی نہیں لینا، کہ منہ چڑھ کے کہتا ہے کہ میں بیٹی دینی ہے، اس کو عیب سمجھا جاتا ہے۔ سنو، سید کاظمی قرآن لے کے بیٹھا ہے، نکاح کی محفل میں بیٹھا ہے، اللہ کی قسم بیٹیوں والوں، مجھے بھی اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، آپ بھی بیٹیوں والے بیٹھے ہو، بیٹی والے کی نظر میں اچھا رشتہ آ جائے، بیٹی والا پہل کرے، لب چولے، منہ بولے، آغاز کرے، کوئی عیب نہیں، کوئی نقصان نہیں، کوئی گھٹیا پن نہیں ہے، کوئی تانا مہنا ملامت نہ کرو، یہ بیٹی والے کا بولنا خود حضور پاک کی سنت ہے۔ سمجھو کیا کہہ رہے حضور پاک کی سیرت ہے۔ آؤ میں دنیا کو چیلنج کر رہا ہوں، ہماری اما خدیجۃ الکبریٰ کا نکاح جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہوا، خدا کی قسم حضور کے کنبے میں کسی نے خدیجۃ الکبریٰ کا رشتہ نہیں مانگا تھا، حضور کے گھرانوں میں کسی نے نہیں مانگا تھا، اما خدیجۃ الکبریٰ نے خود پیغام بھیجا تھا کہ میرے محمد اگر لائق سمجھو میں چولی پھیلا کے اعزاز مانگتی ہوں کہ میں محمد عربی کی زوجہ بن جاؤں۔ اور سنو، جب یہ پیغام، اسے کہتے ہیں خطبہ، کیا کہتے ہیں؟ پہلا پیغام یہ ہو گیا۔ آگے اپنے نوجوانوں سے ایک بات کروں گا، پہلی بات میری بیٹی والیوں سے تھی، اب نوجوانوں سے سنو، جوانوں سنو، میرے بچوں سنو، عالم شباب میں قدم رکھ بیٹھے ہو، خدارا ایک سید فقیر آیا، اس کا آواز نہ بولنا، اگر کوئی لڑکی والے یا لڑکی یا ان کے خاندان میں کسی نے پہل کر دی ہے کہ ہم آپ کو رشتہ دینا چاہتے ہیں، حضور کی سیرت یہ ہے کہ جب پیغام آ جائے خود فیصلہ نہ کرو، طے نہ کرو، فائنل نہ کرو، سرکار نے خدیجہ کا پیغام سن کے اپنے خاندان میں سے اپنے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ سے میرے حضور نے مشورہ فرمایا۔ مشورہ فرمایا، ہماری جماعت مشورے میں چلتی ہے، مشورہ فرمایا، اور مشورہ کیا تھا اور کرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے راز راز میں فرمایا، حمزہ آپ میرے چچا بھی ہو اور میرے دوست بھی ہو، رشتے میں چچا تھے اور بے تکلفی میں دوست بھی تھے، حمزہ
مجھے پیغام ملا ہے خدیجہ الکبریٰ کا، آپ کی کیا رائے ہے کہ خدیجہ کو کیا جواب دیا جائے؟ واہ چچا ہے حضور پاک کا، انہوں نے اور ایک مشورہ بڑھا دیا، فرمایا کملی والے آپ بھی ہاں نہ کریں، میں بھی نہ کروں، ہم اپنے خاندان کے بزرگوں سے بڑوں سے مشورہ کرتے ہیں۔ ہائے ہائے، وہ رشتہ کمال رشتہ ہے جس میں بڑوں کا مشورہ ہو۔ میں ہاتھ جوڑے بیٹھا ہوں، میری بات آپ کو بری نہ لگے، آج کا گندا معاشرہ ہے کہ لڑکی کورٹ میرج کے لیے پہنچ گئی، لڑکا رشتہ کر کے آتا ہے، نخرے میں کہتا ہے میں لو میرج کی تھی۔ قرآن میرے سامنے ہے، نوجوانوں لو میرج بے حیائی ہے، کورٹ میرج بے حیائی ہے۔ سفید داڑھی والا بابا مسجد میں تہجد پڑھنے آتا ہے، سفید داڑھی والا بابا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اس کی بیٹی عدالتوں میں کسی کے حق میں بیان دے رہی ہے، اس نے اپنے باپ کی ناک کٹوا دی ہے۔ میری بات کوئی نہ لگے، لو میرج کورٹ میرج سے میری بچیوں کو، آپ کی بیٹیوں کو اللہ بچائے اور وہ رشتے نصیب فرمائے جن رشتوں میں خاندان کے بڑوں کا بزرگوں کا مشورہ۔ یہ حضور کی سیرت ہے، یہ حضور کی سیرت ہے۔ اچھا جی اور سنو، شہر مکہ میں بزرگ مل بیٹھے، اب میں فائنل مشورہ دے رہا ہوں، بزرگ مل بیٹھے، چٹی داڑھی والے بابے، سفید بزرگ جا بیٹھے ہیں، توجہ فرمائیں، سفید ریش بزرگ مل بیٹھے، قریشی خاندان کے وڈیرے مل بیٹھے اور کہنے لگے یار سنا ہے خدیجہ الکبریٰ نے پیغام نکاح بھیجا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، تو مشورہ کیا ہے؟ ایک بزرگ نے کہا یار خدیجہ عام عورت تو نہیں ہے، خدیجہ تو اتنی مالدار ہے، خدیجہ تو تجارت کے بڑے درجے پہ فائز ہے، اور خدیجہ تو مکے کی شہزادی ہے۔ ایک نے کہا خدیجہ الکبریٰ مکے کی شہزادی ہے۔ نوجوانوں سنو، ایک بزرگ نے مسکرا کے کہا یار چھوڑ، خدیجہ الکبریٰ میں مانتا ہوں مکے کی شہزادی ہے، پر پتہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری دھرتی کا شہزادہ ہے۔ یہ تھا مشورہ، یہ کیا تھا؟ چنانچہ مشورے میں طے ہوا کہ خدیجہ الکبریٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اگر ہو جائے تو یہ جوڑی، یہ رشتہ، یہ دولہا دلہن کمال کا رشتہ، کمال کا جوڑا ہوگا۔ واپسی میری آپ کی اماں خدیجہ الکبریٰ کو پیغام بھیجا گیا کہ خدیجہ تجھے مبارک ہو، مشورے میں طے ہو گیا ہے، عنقریب تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بننے والی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ زمین برسر زمین نیا عنوان کھول رہا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ سنو، جب میری ماں خدیجہ الکبریٰ کو یہ پیغام واپسی مل گیا، میری ماں نے الحمدللہ پڑھا، بولو کیا پڑھا؟ الحمدللہ پڑھا۔ محمد اسلم صاحب سنو، اماں خدیجہ نے پھر ایک پیغام سرکار کے نام بھیجا کہ آقا جب نکاح کے لیے آپ میرے گھر میں تشریف لائیں، میرا جی چاہتا ہے، آپ کی حقیقی اماں تو پہلے چلی گئی ہے، ماں
فوت ہو چکی ہے. خدیجہ کی منشا یہ ہے میرے محمد آپ کو دودھ پلانے والی رضاعی ماں بوڑھی ہے مگر زندہ ہے سیدہ حلیمہ سعدیہ. میں خدیجہ سفر کے انتظام سواری کا انتظام میں کروں گی. میں چاہتی ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے لیے میرے گھر میں آئے تو دلہا کو دودھ پلانے والی بوڑھی اماں سیدہ حلیمہ بھی آپ کے ساتھ بارات میں پتہ چلا وہ بارات برکت والی ہے جس میں دولہا کی اماں ہو دولہا کا ابا ہو اگر زندہ ہے نہیں تو ان کے چچا تایا بزرگ خاندان والے بڑے حضرات ہوں اور لمبی چوڑی بارات بھی نہیں. ادھر دیکھنا شہر مکہ میں صرف اتنی بارات چلی کہ دلہا محمد مصطفیٰ ہے. دائیں جانب سید الشہداء امیر حمزہ ہے ادھر سیدہ حلیمہ سعدیہ ہے اور حضور کے چچا سنو حضور کے چچا شیر خدا علی المرتضیٰ کے والد جناب ابو طالب بھی اسی بارات میں آ رہے. مختصر سی بارات میری اماں خدیجہ الکبریٰ کے گھر پہنچ گئی. عقد نکاح ہو گیا. دین خلیل دین ابراہیم کے مطابق نکاح کا خطبہ پڑھ دیا گیا. سنو آج شہر مکہ میں وہ نکاح ہو گیا جس نکاح میں دلہن اماں خدیجہ الکبریٰ ہے اور دلہا جناب محمد مصطفیٰ. کیا یاد کرو گے یار میں آپ کو عنوان ایک خدیجہ دے کے جا رہا ہوں بڑے غور سے سننا. اماں خدیجہ الکبریٰ حضور کے گھر میں تشریف لائی. گھر والی خدیجہ الکبریٰ ہے گھر والا جناب محمد مصطفیٰ ہے. ایک بڑی قیمتی بات دے رہا ہوں. اماں خدیجہ الکبریٰ نے پہلی رات 40,000 دینار کی بھاری رقم اٹھائی. بینک میں رقم رکھنے کا دور بھی تھا. 40,000 دینار کی بھاری رقم میری ماں نے گٹھڑی اٹھائی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پھینک کے میری ماں مسکرا کے بولی خدیجہ کا مال بھی محمد پہ قربان خدیجہ کی جان بھی محمد پہ قربان. میں عنوان کھولتا جا رہا ہوں آپ کی سبحان اللہ کھلنی چاہیے. اچھا اور سنو شادی ہو گئی محمد مصطفیٰ کی. نکاح ہو گیا محمد مصطفیٰ کا. گھر آباد ہو گیا محمد مصطفیٰ کا. گھر والی خدیجہ الکبریٰ گھر والے محمد مصطفیٰ. پہلی رات اتنی بڑی رقم سرکار کے قدموں میں آن پڑی. تاجروں سنو زمینداروں سنو میرے علماء طلباء سنو میرے سنجیدہ چہرے نورانی مکھڑے بیٹھے ہو سنو. اتنا سارا مال دے کے حضور پاک دولت پہ خوش نہ ہوئے. ایک ٹھنڈی سانس لے کے حضور نے فرمایا خدیجہ محمد غریب ماں کے گھر میں پیدا ہوا تھا. اس حال میں آیا تھا کہ باپ کا سایہ سر پہ نہ تھا. خدیجہ میں محمد اتنا سارا مال گھر میں رکھنا پسند نہیں فرماتا. اگر آپ مجھے راضی کرنا
کی ہو تو میری منشا یہ ہے کل پہلے دن سارا مال ہم اللہ کی راہ میں خیرات کر دیں۔ اور جو میں بول رہا ہوں حقائق بول رہا ہوں، میں بچہ نہیں ہوں اس میدان میں، سنو۔ چنانچہ اماں خدیجۃ الکبریٰ نے دل و جان سے مرحبا کہہ دیا، شہر مکہ میں اعلان ہو گیا، غرباء آئے، فقراء آئے، یتامى آئے، مساکین آئے، مستحقین آئے، در رسول پہ کھڑے ہیں، مال بٹ رہا ہے، خیرات ہو رہی ہے، تقسیم چل رہی ہے، مال ہے اماں خدیجۃ الکبریٰ کا، گھر ہے محمد مصطفیٰ کا، شام 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 سورج غروب ہونے تک میری اماں خدیجۃ الکبریٰ نے مال کا اکثر حصہ اللہ کے نام پہ خیرات کر دیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نبی بھی سخی اور نبی کا گھرانہ بھی سخی۔ آواز کی خیرات ہو گئی، نبی بھی سخی اور نبی کا گھرانہ بھی سخی، اور نبی کا گھرانہ بھی سخی۔ آج تک دنیا کہتی ہے سید دیا نشانیاں ہیں، سید سونا ہوندے، سید سخی ہوندے، سید صابر ہوندے، 1400 سال 1500 سال بعد آج کہتے ہو سید سخی ہوندے۔ اس سخاوت کی ابتدا اماں خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ اب غور کرنا، میں کسی اور چل رہا ہوں۔ اب میری ماں کے پاس وہ مال نہ رہا، اور میں کیا بول سکتا ہوں، بات خراب ہو گیا، ختم، مال نہ رہا۔ صبح سے لے کر شام تک میری اماں خدیجۃ الکبریٰ حضور کی غلامی میں کھڑی ہے، شام سے لے کر صبح تک میری اماں خدیجۃ الکبریٰ سرکار کی نوکری میں کھڑی ہے، ہر آن ہر لحظہ ہر لمحہ ہر گھڑی وفاد محمد مصطفیٰ سے، خدمت ہے محمد مصطفیٰ کی، نوکری ہے محمد مصطفیٰ کی، حاضر 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 لے کے زندگی بسر کر رہی ہے۔ سنو سنو گھر والی اماں خدیجۃ الکبریٰ ہے، گھر والا جناب محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے اس جوڑے کو صاحب اولاد بھی فرمایا، کچھ بیٹے نرینہ اولاد بھی اللہ نے بخشی، مگر بے نیاز اللہ نے چھوٹی چھوٹی عمر میں سارے بیٹے سنبھال لیے۔ بیٹا نرینہ اولاد حضور کی باقی زندہ نہ رہی، اللہ نے خدیجۃ الکبریٰ کے بدن سے میرے حضور کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی، زینب بنت محمد، رقیہ بنت محمد، ام کلثوم بنت محمد، فاطمہ الزہرا بنت محمد۔ یہ چاروں وہ بیٹیاں ہیں جن کی اماں خدیجۃ الکبریٰ ہے، ابا محمد مصطفیٰ۔ اچھا یار، اس پہ بات اللہ نے سنا، کیونکہ میں نگاہ کا عنوان کھول کے بیٹھا ہوں۔ پچھلی دفعہ میں خاتون جنت بن زہرا کی شان بول دیا تھا، آج ایک جملہ اور دے رہا ہوں۔ جب نکاح ہو جائے، جیسے ابھی ہمارے عزیز محمد ریاض کا نکاح قرآن کی حافظہ کے ساتھ ہو گیا، جب نکاح ہو جائے سارے بولو اولاد کون دیتا ہے؟ کچھ ہی بولو، بیٹا دینے والا، بیٹی دینے والا، مگر سنو محمد اسماعیل شاہ کاظمی قرآن سامنے رکھ کے کہتا ہے، میرے سرکار نے فرمایا میاں بیوی دلہا
دلہن گھر والی گھر والا جب جوڑا آباد ہو جائے، ان کی اولاد میں جس گھر میں بیٹی پہلے ہوتی ہے اس گھر میں اللہ کی طرف سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ پہلے بیٹی، پہلے بولو یار، پہلے بیٹی، اللہ بیٹے بھی عطا فرما، اللہ بیٹیاں بھی عطا فرما۔ اماں خدیجۃ الکبریٰ۔ اچھا شہر مکہ میں بیٹھے ہو، میں قرآن سنانے کے ذوق میں آیا ہوں، ذرا سنو، حاجیوں سنو، عمرے والوں سنو، شہر مکہ ہے، ایک پہاڑ ہے جبل نور، ایک غار ہے غار حراء۔ ایسے توجہ آپ کی نظر کرو، جبل نور ہے، غار حراء ہے، میرے سرکار غار حراء میں یاد خدا میں مصروف تھے۔ پہلی بار آیا جبرائیل، عرض گزاری کے بعد میرے حضور نے جو موج میں پڑھا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ بات میں ڈبلیج بھی نہ ہو اور اضافی شور بھی نہ ہو، کو بالکل صاف آواز ہو جناب نے اللہ کے رزق میں برکت دے شاء۔ سنا بھائی، پہلی وحی کون سی وحی ہے؟ بولو بولو، آپ ادھر بولو، کون سی وحی ہے؟ پہلی۔ اچھا سننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جماعت میں جاتے ہو، بڑے بزرگوں کے بیان سنتے ہو، فقیر سید کا یہ جملہ یاد رکھنا، جب پہلی وحی نازل ہوئی سرکار پر قرآن وحی کا بوجھ پڑا، جبرائیل پہلی دفعہ آیا، میرے سرکار قدرے گھبرانے، پسینہ پسینہ چہرے انور سرخ ہو گیا۔ غار حراء سے بڑی تیزی میں سرکار چلے، گھر میں قدم رکھا، ہماری اماں خدیجۃ الکبریٰ جو سرکار کے استقبال کے لیے کھڑی تھی، ماں ہماری خدیجہ نے حضور کے چہرے انور پہ جو گہری نظر سجائی، دیکھا تو کیا دیکھا، آج چہرے انور سرخ ہے، آج کب کبھی ہے، سرکار پسینہ پسینہ ہے۔ میری ماں تھرا گئی، لرز گئی، کہنے لگی شالا میرے محمد کی خیر ہوئے، میں کیا دیکھ رہی ہوں سرکار کعبے کی پریشانی۔ حضور پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ زمینونی دثیرونی، کمبل یا چادر ڈال دو، تھوڑی دیر آرام کرنے دو، سانس لے کے میں سارا ماجرا آپ سناؤں گا۔ میری ماں نے چادر ڈال دی، سرکار آرام فرما رہے، نصیب اماں خدیجۃ الکبریٰ کے سرکار کے قدموں کی تلیاں تلیاں چوم چوم کے میری ماں دعائیں کر رہی ہے، اللہ میرے محمد کی حفاظت فرما۔ ماں دعائیں کرتی رہی، سرکار آرام فرماتے رہے۔ کچھ دیر بعد سرکار نے رخ انور سے چادر جو ہٹائی، اٹھ کے میری ماں سرہانے قریب آئی، عرض گزاری میرے محمد گھرے کی پریشانی ہے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، آج کیوں پسینہ پسینہ آئے ہو؟ میرے حضور اٹھ بیٹھے، فرمایا خدیجہ آج جو میں غار حراء میں یاد خدا میں مصروف تھا، ایک فرشتہ آیا، سلام لایا، پیغام لایا، اللہ کا کلام لایا۔ میری ماں
تو زانو ہو بیٹھی سنو میری ماں تو زانو ہو بیٹھی عرض گزاری میرے محمد جو قرآن آپ کے سینے پہ نازل ہوا ہے نا سب سے پہلے وہی قرآن پہلی وحی آپ مجھے سنا دیجئے نا پھر دیکھتے ہیں کلام کی تاثیر کیا ہے میں حضور نے آج قرآن سنایا خدیجہ سن آج پہلی وحی آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم کیسا ماحول ہوگا گھرانے کا خامد قرآن سناتا ہے بیوی قرآن سنتی ہے سنو میری ماں نے حضور کی زبان سے جب قرآن سنا ادھر دیکھنا میری ماں نے ہاتھ بڑھایا عرض گزاری میرے محمد کلام کا نور بتاتا ہے یہ دنیا کا کلام نہیں ہے یہ تو بالیقین اللہ کا کلام ہے آج کے بعد میرے محمد ابن عبداللہ صرف نہیں رہ گئے میرے محمد رسول اللہ بن گئے ہیں میری ماں نے ہاتھ بڑھا کے عرض گزاری میرے محمد قرآن پہلے مجھے سنایا ہے نا آپ سب سے پہلے میرے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے میرے محمد مجھے کلمہ طیبہ بھی پڑھا دیجئے تاکہ رہتی دنیا میں یہ پیغام جائے کہ نکاح میں پہلے آنے والی خدیجہ الکبریٰ اور کلمہ بھی سب سے پہلے پڑھنے والی خدیجہ الکبریٰ سب سے سارے بولو سب سے اماں کی شان بولو کہ ایمان بڑھے گا انشاءاللہ اچھا ایک جملہ اور سننا پہلے کلمہ پڑھ کے اب میری ماں نے عرض گزاری میرے محمد اب کے بعد جب پھر وحی نازل ہو پھر قرآن نازل ہو تو حضور سب سے پہلے قرآن مجھے سنا سب سے پہلے قرآن علماء بیٹھے چند دن بعد دوسری وحی نازل ہوئی سرکار نے میری اماں کو سنائی چند دن اور گزرے سرکار مسکراتے تشریف لائے مسکراتے چہرے میں کمال نور تھا میری ماں تو زانو ہو کے ادب میں بیٹھ گئی نگاہیں رخ محمد میں سجا لی میری ماں نے عرض گزاری حضور آج تبسم ہے رونقیں ہیں مسکراہٹ ہے سرکار کیا ہوا حضور مسکرائے فرمایا تو انتظار کرتی ہے نا قرآن کے نزول کا آج 29واں پارہ ہے سورہ مزمل ہے قرآن کی 10 آیتیں اکٹھی نازل ہو گئی ہیں میں نے سوچا میری خدیجہ قرآن کی انتظار میں رہتی ہے آج بیٹھ جا میں محمد اپنی زبان سے تجھے قرآن کی 10 آیتیں سناتا ہوں اتنی آیتیں بسم
الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں گے انشاءاللہ کوئی مرد ہو جو اپنی بیوی کو قرآن سنائے کوئی بیوی ہو جو اپنے خاوند کو قرآن سنائے کبھی دلہا اپنی دلہن کو بلائے اور بٹھا کے کہے میرا قرآن سن کبھی دلہن اپنے دلہا کو بلائے اور بٹھا کے کہے قرآن سن جب نسلے میں بیوی دلہا دلہن گھر والا گھر والی قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں تو بچے بھی قرآن کے قاری کیوں بھی ماحول آئیں گے انشاءاللہ میں واقعہ سنانے تو نہیں آیا میں کو سیرت کے پیغام آپ کو اتارنے آیا کرو وعدہ انشاءاللہ اپنی گھر والی کو قرآن پڑھائیں گے جس نے پڑھا ہوا ہے اس سے پڑھیں گے قرآن سنانا بھی ہے قرآن سننا بھی ہے دیکھو بچہ ہے یا بچی ہے فطرت کی بات کرو بیٹا ہے یا بیٹی ہے ننے شہزادے ننے ننے بچے جنت کے پھول معصوم بچے جب دیکھتے ہیں اماں قرآن سناتی ہے ابا سنتا ہے ابا سناتا ہے اماں سنتی ہے بچوں میں بھی قرآن کا ذوق اٹھتا ہے اور انہیں معاف کرنا اگر میری بات بری نہ لگے آج مرد ہے موبائل پہ ٹک 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 سارا دن ساری رات پتہ نہیں کھانا ٹھنڈا ہو رہا چائے ٹھنڈی ہو رہی بچے سکول مدرسے کی جائے جوان موبائل پہ لگا ہے گیس گھروں میں ختم ہو گیا بیوی بیٹھی ہے موبائل پہ ٹک ٹک لگی ہے گھر کا کوئی کام نہیں نہ صفائی ہے نہ ستھرائی ہے نہ برتن کا خیال نہ اولاد کی تربیت موبائل پہ عورت بھی لگی ہے مرد بھی لگا ہے اللہ گواہ یہ نحوست ایسی ہے کہ 70 بچے بھی موبائل پہ لگے ہیں قرآن پڑھنے کا وقت نہیں مسجد میں جانے کا ذوق نہیں عالم قاری کی زیارت عبادت کا شوق نہیں نماز کے لیے وقت نہیں وہ کتنے مبارک وقت تھے جب سارا گھرانہ قرآن پڑھتا تھا آج کتنی کم ظرفی بدبختی آ گئی کہ مرد بھی موبائل عورت بھی موبائل بچے بھی موبائل پہ لگے
فصلہ پھٹ گئیاں، رزق کی برکت نہیں ہوئی، مجھے معاف کرنا۔ آپ اگر موبائل کی دنیا چھوڑ کے قرآن میں آتے، قرآن رحمت ہے، قرآن عزت ہے، قرآن برکت ہے، قرآن شفا۔ کرو وعدہ، گھروں کا ماحول بدلیں گے انشاءاللہ، فضائیں بدلیں گے انشاءاللہ۔ میری آج کی گفتگو سننے کے بعد اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، گھر میں کل جا کے پورے ٹکڑے کو اکٹھا کر کے کہو، ایک فقیر سید ہمارے گاؤں کی جامع مسجد میں آیا، وہ پیغام دے گیا ہے کہ اس گھر میں برکت ہوگی جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوگی۔ اپنی بیٹی سے پوچھو، میری بیٹی آپ قرآن کو کتنا ٹائم دیتی ہو؟ بیٹے سے پوچھو، میرے جگر کا ٹکڑا کتنی دیر تو قرآن پڑھتا ہے؟ بیوی سے پوچھو، آپ قرآن کی تلاوت کتنی کرتی ہو؟ اللہ گواہ، ماحول بدلنا تیرا کام ہے، رزق کے دروازے کھولنا میرے اللہ کا کام۔ سنو، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، ایک وحی اور سناتا ہوں۔ میں حضور ایک دن بڑے ذوق میں تشریف لائے، فرمائے خدیجہ لبیک یا رسول اللہ، فرمائے انتظار میں رہتی ہو کہ قرآن سناؤں۔ آج سورۃ المدثر ہے، چھوٹی چھوٹی 7 آیتیں، 7 آیتیں ابھی ابھی نازل ہوئی ہیں۔ میری ماں دوزانوں ہو بیٹھی، حضور نے قرآن سنایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستكبر ولربك فاصبر۔ اما خدیجہ الکبریٰ نے حضور سے وفا اور میں کام سے وفا کا حق ادا کر دیا۔ وفا کا حق کیا مطلب، کیسے حق ادا کیا؟ سنو، ظالم کافر مشرک، میرے کو ذرا نوٹ کرنا، میں یوں سمجھو تقریب اہم جملہ دے رہا ہوں۔ ظالم کافر مشرک یکجا ہو گئے، انہوں نے کہا کہ توحید کا کلمہ بلند ہوتا جا رہا ہے، قرآن کے مدرسے کھلتے جا رہے ہیں، ابو بکر عمر عثمان و علی جیسے جوان محمد عربی کے قدموں میں آتے کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ کافروں نے کہا سب سے پہلے اس گھرانے سے بائیکاٹ کرو، اس محمدی گھرانے سے ناطے توڑو، انہیں اذیت دو، انہیں ستاؤ، انہیں تکلیفیں دو تاکہ یہ کلمہ توحید سے باز آئے۔ اللہ گواہ، آپ نے سکول میں پڑھا، فاضل میں یونیورسٹی میں تاریخ اسلام میں پڑھا، محمد اسماعیل شاہ کاظمی نے مدارس کی چٹائیوں پہ بیٹھ کے یہ تاریخ اسلام پڑھی ہے کہ شیب ابی طالب میں ظالموں نے حضور کو محصور کر دیا، ناکہ بندی کر دی، باہر سے آنے جانے کی داخلہ بندی کر دی، کسی کو بولنے نہیں دے رہے، زبان بندی کرا دی، سارے چپ ہیں، محمد کا گھرانہ محصور ہے، سارے کھا پی رہے ہیں، حضور کے گھر میں کھانے کی کوئی شے ظالم نہیں جانے دے رہے، محمدی گھرانے میں پینے کی کوئی شے ظالم نہیں پہنچانے دے رہے۔ جاگو جاگو میرے بزرگوں، میرے جوانوں، میرے بچوں، سنو، مولانا میری بات کی تائید اور دعا دینا، آج محاصرہ ہو گیا،
अम्मा खदीजतुल कुबरा क़ैद में आ गई है, आना जाना किसी का नहीं, अपने बिगाने हो गए, सज्जन दुश्मन हो गए, लोग अजनबी हो गए। इस खदीजतुल कुबरा के घर में आज मुसीबतों ने डेरे डाले, अल्लाह के इम्तिहानात आने लगे। अल्लाह गवाह, कुरान सामने रखे कह रहा हूँ, खदीजतुल कुबरा का घर है, खाने को एक लुक़मा मौजूद नहीं है। खदीजतुल कुबरा का घर है, पीने को एक घूंट पानी मौजूद नहीं है। जाओ, दुनिया तहकीक के लिए पड़ी है। सैयद काज़मी मस्जिद में मसनद मिंबर रसूल पे कह रहा, कुरान कुरान 186 साहिबान तक मुफ्त में नहीं पहुंचा। कुर्बानी है अहले बैत की, दुख सहे हैं अहले बैत ने, तकलीफें बर्दाश्त की हैं आले मोहम्मद असहाबे मोहम्मद ने। अल्लाह गवाह, खदीजतुल कुबरा का घर है, खाने को कुछ नहीं, मेरी माँ भूखी बैठी है, पीने को पानी की बूंद मौजूद नहीं है। खदीजतुल कुबरा देख रही है, ज़ैनब रो रही है, उम्मे कुलसूम फातिमा जैसी शहज़ादियाँ, जन्नत की परियां मोहम्मद की बेटियां आज भूखी बैठी हैं। पूरे घर में खाने को कुछ नहीं, पीने को कुछ नहीं, सुनो, पहनने के कपड़े बाहर मिक़दार में नहीं है। अम्मा खदीजा रहमत वाले लिबास पहने बैठी है, अम्मा खदीजा ताकिया वाले जोड़े पहन के बैठी है। न खाने को कुछ, न पीने को कुछ, न पहनने के बाहर मिक़दार में कपड़े, बेटियां भूखी। आप खुद फाकों में अलम ये था, खदीजतुल कुबरा देखती है, मोहम्मद अरबी बरसाते हैं, अल्लाह के रसूल के मुबारक पेट पे पत्थर बंधे हुए हैं। अम्मा खदीजा सारी रात कुरान पढ़ती है, सारे दिन मोहम्मद अरबी के हक में दुआएं करती है। सुनो सुनो, 186 साहिबाल वालों, सैयद काज़मी कहता है, मेरी माँ ने दुख सहे, मेरी माँ ने फाके सहे, मेरी माँ ने अलम बर्दाश्त किए। अल्लाह गवाह, किसी भी मुश्किल घड़ी में मेरी माँ खदीजा ने मेरे हुजूर को सारी जिंदगी ताना न दिया। क्या कह रहा हूँ, ताना? क्या बोलो सारे बोलो, ताना नहीं दिया। आज मोहम्मद इस्माइल शाह काज़मी का नाम है, खतीब बना फिरता है, कुरान पढ़ता है, लोग बाबा करते हैं, इश्तिहारों में नाम है, सवालियाँ हैं, जेब में पैसा है, इज्जत है, वक़ार है, शोहरत है, हर कोई यार है। अल्लाह न करे मुश्किल घड़ी आ जाए और खुदा न खास्ता नौबत फाकों पर भूख तक चली जाए। आज की बीवियां ठंडी सांस लेके कह बैठती हैं, बादशाह साहब ने नसीब बड़ा खतीब बनया फिरते, खाने को कुछ नहीं, इंतजाम नहीं कर सकते, बच्चे भूखे हैं, बच्चियां सो भी नहीं भूख की वजह से, और ये इंतजाम करो, कहीं से कर्ज लाओ, कुछ तो करो। कहती है माशरे की बात कहती है, लेकिन कारी साहब आप पुराने बंदर बैठे हो, तकरीर सुनने जलसे कराने वाले कारी इफ्तिखार साहब, मौलाना इकरामुल्लाह साहब, मेरा इत्मीनान सुनो और मुझे दुआ देना। मैंने तारीख़ इस्लाम का मुतालिया किया, 25 साल मेरी अम्मा खदीजतुल कुबरा ने हुजूर की जिंदगी में गुजारे, और मक्की जिंदगी, नौजवान बच्चे जानते हैं, मक्की जिंदगी मुश्किल थी,
سیدہ طیبہ طاہرہ کا گھر ہے. اس وقت اما خدیجہ الکبریٰ وفات پا چکی تھی. اور بات کی بات ذرا پہلے لا رہا ہوں. اما خدیجہ وفات پا چکی تھی. حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا چکے تھے. قربانی کی عید کا دن تھا. عید قربان کا دن تھا. علی شیر خدا کو تم پہ لائے. سرکار نے بسم اللہ اللہ اکبر آپ نے حضور نے ذبح فرمائے. اور گوشت کے جو جسے آپ کہتے ہیں ران کا گوشت, چورے کا گوشت, ران کا گوشت, دو دنوں میں جو 8 رانیں صاف صاف نکلی. حضور پاک نے عید کے دن فرمایا عائشہ یہ ران کا گوشت اللہ کی رضا کے لیے ان بوڑھی بیویوں کے گھر بھجوانا ہے جو میری خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیاں تھی. سیدہ عائشہ مسکرا پڑی. یہ بیٹی ہے نا بے تکلفی تھی. مسکرا پڑی. عید کے دن میری ماں نے مذاق میں کہا, مذاق دیا بیٹی کی جائز ہے سنو. میری ماں نے مذاق میں کہا عائشہ کے ہوتے ہوئے میرے حضور کو پہلی بوڑھی بیوی بھولی تو نہیں ہے نا. میری ماں مسکرائی مذاق میں کہا عائشہ کے ہوتے ہوئے وہ بوڑھی بڑی عمر والی بیوی تمہیں بھولی تو نہیں ہے. آئے میرے حضور کے آنسو چھلک پڑے. فرمایا خدیجہ تو محمد, فرمایا عائشہ تو محمد کے نکاح میں آئی ہے. لوگ مجھے نبی مانتے ہیں, بابا کرتے ہیں, تیرے گھر میں ہدیے تحفے بھیجتے ہیں. خدیجہ نے محمد کا ساتھ اس وقت دیا جب زمانہ مجھے پتھر مارتا تھا. میں خود کی زندگی میں پہاڑوں پہ چڑھ چڑھ کے اللہ کا قرآن سناتا تھا. میں محمد مکی زندگی میں پہاڑوں پہ چڑھ چڑھ کے اللہ کا قرآن سناتا تھا. زمانہ مجھے پتھر مارتا تھا. شام لہو لہان ہو کے جب میں گھر میں قدم رکھتا اللہ کا خدیجہ اپنے دوپٹے پھاڑ پھاڑ کے محمد کے زخموں پہ پٹیاں بھی کرتی تھی. میرے خون پسینے کی صاف کرتی تھی. سارا دن خدیجہ میرے حق میں دعائیں کرتی تھی. ساری رات خدیجہ محمد کے حوصلے بڑھاتی تھی. دوستو حقیقت یہ ہے کہ عوام الناس وقت نہیں دیتے, ورنہ وقت دو اور بیٹھ جاؤ تو چھوڑ دھیرے پڑے. میں یہاں ایک جملہ یہ دے رہا ہوں سنو. اما خدیجہ الکبریٰ مکی زندگی ہے. بس میں 10-12 منٹ میں دعا کرا رہا ہوں انشاءاللہ. اب یہ میری تقریر مکتب ہے, خلاصہ ہے, اسے غور سے سننا. اما خدیجہ الکبریٰ مکی زندگی میں ساتھ دے رہی ہے. مکی زندگی انعام کی زندگی نہ تھی. مکی زندگی امتحان کی زندگی. نوجوان بچے بولے تو اسکول کالج پڑھتے ہو, کون سی زندگی تھی؟ امتحان کی. اما خدیجہ ہے, آئے میں یہاں کہہ دوں تو بڑا مزہ آئے گا. اما خدیجہ ہے, پیمند والے کپڑے ہیں. اما خدیجہ ہے, گھر میں کھانا پینا کچھ نہیں. کل خدیجہ الکبریٰ کی نکرانیاں تھیں, آج خدیجہ فاقے میں بیٹھے. ان مشکلوں میں میری ماں نے تانا نہ دیا, تانا نہ دیا, تانا نہ دیا. ایک جملہ یاد سنو. جتنی مشکل پہ مشکل آئی میری ماں نے حضور سے ساری زندگی کوئی ایک مطالبہ نہ کیا.
سائڈ پہ ہے. میرا سراستوں میں بیان کیا زبردست 2 گھنٹے کا بیان چلا. بڑا ادارے کا جلسہ تھا جامعہ اشرفیہ کا سراستوں شہر میں. کبیر والا جامعہ والے مجھے بلاتے ہیں. الحمدللہ اللہ نے مجھے اعزاز بخشا ہے. یہاں میرے خطبہ سنو. ہمارے ساری زندگی مطالبہ نہ کیا. بولو مطالبہ. میں گھر میں جاتا ہوں, میں گھر میں جاتا ہوں, ایک لسٹ لکھی پڑی ہوتی ہے فلاں چیزیں درکار ہیں. آپ سفر میں رہتے ہو, ہماری روزمرہ کی ضرورتیں ہیں. آپ کے گھر میں مطالبے, میرے گھر میں مطالبے. میری ماں خدیجہ کو سلام ہے جس نے 25 سال مطالبہ نہ کیا, صبر کیا ہے, شکر کیا ہے. صبر کیا ہے, شکر کیا ہے. اب آخری جملے سنو. اما خدیجہ الکبریٰ دکھ سہتی عمر ہو گئی 65 سال. 64 سال کچھ نہیں ہے, لگ بھگ 65 سال. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہو گئی تھی اس وقت 50 سال. اللہ کا کرنا. اب میں وصال سنا رہا ہوں, ان کی اماں کی وفات کی نظر کر رہا ہوں. سنو. اللہ کا کرنا بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو شدید بخار, سر مبارک میں شدید درد, ضعف و لالت کا آغاز ہو گیا. بے نیاز کی مرضی, بخار بڑھتا گیا, درد بڑھتا گیا, درد بڑھتا گیا. بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ علیل ضعیف نحیف ہو کے بستر عدالت پہ لیٹ گئی. رمضان المبارک کا مہینہ 10 تاریخ تھی. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف لائے. یہ باتیں نظروں میں نظریں ملا کے سنا. حضور پاک حجرے میں تشریف لائے. فرمایا خدیجہ 13 دنوں سے آپ کا بخار بڑھتا جا رہا ہے. آج بولو کیا حال ہے, طبیعت کیسی ہے, صحت کیسی ہے. میری ماں نے شہادت کی انگلی دراز کی, عرض گزاری میرے محمد الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ساری تعریفیں اللہ کی ہیں میرے محمد. اللہ اللہ ہمیں جیسا حال میں رکھنا چاہیے. محمد کا گانا رب کی رضا پہ راضی. ورنہ میں 2 باتیں لے کے بیٹھا ہوں, صبر اور شکر. بولو صبر اور اللہ کے میری بیٹیوں میں صبر شکر آ جائے. جو آپ آمین نہیں کہتے, آپ کے گھروں میں بھی صبر شکر آ جائے. آپ کی نسلوں میں بھی صبر شکر آ جائے. صبر شکر ہو تو قرضے لینے کی لوڑ نہیں. صبر شکر ہو تو سود پہ پیسے اٹھانے کی ضرورت نہیں. صبر شکر ہو مطالبات نہ ہو تو حرام کمانے کی ضرورت نہیں. دال کھاؤ مگر حلال. کیا کہہ رہے؟ دال کھاؤ مگر رزق حلال کھاؤ. بیویاں ایسی ہوں جو مطالبے نہ کریں. بیویاں ایسی ہوں جو خاوند کو سود پہ پیسے اٹھانے کا مشورہ نہ دیں. بیویاں ایسی ہوں جو رزق حلال پر کمر بستہ ہو. سیدہ خدیجہ الکبریٰ دس رمضان المبارک شہادت کی انگلی الحمدللہ. سنو میں حضور بالکل قریب بیٹھ گئے. فرمایا خدیجہ تیرے صبر شکر نے محمد کو کمال تک پہنچا دیا ہے. خدیجہ تیری وفا نے, تیری رضا نے محمد کے کلیجے ٹھنڈے کر دیے ہیں. بول کوئی شے ضرورت ہو تو بول. میری ماں رو پڑی
کمرے سے اب باہر نہ جانا، لگتا ہے میرا زندگی کا آخری سانس آنے والا ہے۔ ملک الموت رسول پہ مہمان ہوا چاہتا ہے، حضور آخر تو مر جانا ہے۔ آج میری شکل جواب دے گئی، میرے اعضاء ساتھ چھوڑ گئے ہیں، مجھے لگتا ہے میں چند گھڑیوں کی مہمان ہوں۔ میرے محمد اتنا احساس دان کیجئے، سامنے قریب یہی تشریف رکھیے، میں خدیجہ الکبریٰ اپنی نظریں رخ محمد پہ سجا لیتی ہوں۔ میری زندگی کی آخری خواہش یہ ہے، میری روح نکلے اس حال میں کہ میری نظریں محمد پاک کے چہرے پہ سجی ہوں۔ حضور میرے 25 سال آپ کے جوتے جوڑے ہیں، 25 سال آپ کی نوکری کی ہے، 25 سال آپ کی خدمت و جلوت کی میں ساتھی رہی ہوں۔ حضور اتنا بتاؤ میری کسی بات پہ ناراض تو نہیں ہو؟ میرے محمد اللہ کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ میاں بیوی کی خدمت و جلوت ہوتی ہے، میاں بیوی کے سینوں کے راز ہوتے ہیں، میاں بیوی کی تنہائی کی زندگیاں بے تکلفیاں ہوتی ہیں۔ میرے محمد اگر خدیجہ سے کوئی قصور ہو گیا ہو، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ آپ اتنا بتاؤ راضی ہو یا نہ؟ میرے حضور کے آنسو چھلک پڑے، فرمایا خدیجہ اللہ گواہ ہے، محمد تیری ادا پہ راضی ہے، تیری وفا پہ محمد راضی۔ نعرہ تکبیر، تاج اکبر ہوا۔ سنو بھائی، میں بڑی اہم بات دے رہا ہوں، یہاں بات ذرا غور سے سمجھیے۔ اما خدیجہ الکبریٰ نے ایک سوال آخری دم کیا، ایک سوال آخری دم کیا، عرض گزاری میرے محمد، یہ جو مزمل کی کملی مدثر کی چادر آپ کے نبوت کے کندھوں پہ رہتی ہے، ہو سکے تو خدیجہ کو یہ چادر ہدیہ کر دیجئے۔ میری آخری خواہش ہے میری روح پرواز ہو جائے، میرے کفن میں محمد مصطفیٰ کی چادر ہو، میں رضائے محمد کی نشانی لے کے قبر میں اللہ کی مہمان بن جاؤ۔ میں حضور لائق سمجھو تو ہدیہ کر دو۔ حضور باپ نے فوراً کندھوں سے چادر اتاری اور جناب مولانا ظہور احمد صاحب جملے سنو، اکرام اللہ صاحب جملے سنو، حضور پاک نے چادر کندھوں سے اتاری، سرکار دو عالم نے وہ چادر خدیجہ پاک کو دیتے ہوئے فرمایا، چادر تو چادر ہے، لو اردت جلدی لآتیتک، تیری وفا کا حق یہ ہے تو محمد کی جان کا چمڑا جو مانگے میں تیری وفا پہ اپنی جان بھی قربان۔ دس رمضان المبارک محمد عربی کا گھر ہے، اتنے میں بی بی خدیجہ رو پڑی، عرض گزاری میری زینب بیٹھی ہے، میری کلثوم فاطمہ بیٹھی ہے، حضور میری رقیہ اپنے شوہر عثمان کے ساتھ ہجرت حبشہ پہ جا چکی ہے۔ جب میری رقیہ آئے خدیجہ کے رقیہ کو سلام دے دینا، میرے محمد الوداع الوداع، آج کے بعد میری بیٹیوں کو ابا کا پیار بھی آپ نے دینا ہے، اماں کا پیار بھی آپ نے دینا ہے۔ میری بیٹیاں بھی میرے دھیاں بھی پالا تمہیں، میری بیٹیوں کا خیال رکھنا،
میرے محمد حوض کوثر پہ پھر جنت الفردوس میں ملاقاتیں ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اتنے میں ملک الموت آیا. اسرائیل ملک الموت روح قبض کرنے والا فرشتہ در محمد پہ آیا. میری ماں نے فوج میں پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ پاک مکمل ہوا. میری ماں کی روح پرواز ہو گئی. کلمہ پاک مکمل ہوا. خدیجۃ الکبریٰ کی روح اللہ کی مہمان بن گئی. 186 والوں سنو محمد عربی کی زوجہ ہے پھر بھی موت ہے. ام المؤمنین ہے پھر بھی موت ہے. اتنی بڑی ہستی ہے پھر بھی موت ہے. جس نے فاطمہ زہرا بطول کو دودھ پلایا اس پہ بھی آج موت ہے. جو حسن حسین کی نانی ہے اس پہ بھی آج موت ہے. پتا چلا آخر مر جانا ہے. بی بی خدیجہ کبریٰ کی روح پرواز ہو گئی. محمد عربی کے آنسوؤں کی لڑی لگ گئی. میں کہتا ہوں آخر موت نہیں ہے. آج میں محفل میں آیا. محمد ریاض کی اماں چلی گئی. کل بول ہمارے مومنین و مومنات کی ماں چلی گئی. فاطمہ بطول زہرا کی ماں چلی گئی. محمد عربی کی رفیق حیات چلی گئی. سید الکونین کے گھر میں رہنے والی سیدہ خدیجہ چلی گئی. اجڑ گیا وہ باغ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے. سکندر جب دنیا سے چلا تو دونوں ہاتھ خالی تھے. ارے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا. یہ چمن ہے سیر کرنے کا نہ گھر تیرا نہ گھر میرا. آئے تھے مثل بلبل سیر گلشن کر چلے. سنبھال مالی تو باغ اپنا ہم مسافر گھر چلے. آج محمد ریاض کی اماں چلی گئی. کل میری آپ کی اماں چلی گئی. بزرگ ہے پھر بھی موت ہے. جوان ہے پھر بھی موت ہے. بچے ہیں پھر بھی موت ہے. شہزادے ہیں پھر بھی موت ہے. جاگیردار سرمایہ دار وڈیرے دکاندار بڑوں پہ فائز پھر بھی موت ہے. مجھ جیسا فقیر گھرانا ہے پھر بھی موت ہے. سدا آپ نے نہیں رہنا. سدا میں نے نہیں رہنا. محمد سرور محبت کر رہا. شاہ صاحب آؤ قرآن سناؤ. محمد ریاض بلا رہا. شاہ صاحب آؤ میرا نکاح پڑھ دو. کرنا محمد اسماعیل شاہ دھرتی پہ رہے گا. نہ محمد ریاض نہ محمد سرور رہے گا. نہ یہ سامعین رہیں گے نہ یہ مبلغین رہیں گے. آپ میں سے کوئی نہ رہے گا. ان میں سے کوئی نہ رہے گا. تھا بھی نام اللہ کا ہے بھی نام اللہ کا. بولو رہے گا بھی نام صرف اللہ. بولو کس کا نام رہے گا؟ اللہ. اب سے آپ اپنا نام بتا دیا. آپ اس کے جنم حاجی محمد شفیق صاحب. جب میں جلسوں پہ جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب آپ ہمارے گھر میں آئے ہو. ہمارے پاس کسی کمرے میں سید عطا اللہ شاہ بخاری آیا تھا رحمۃ اللہ تعالی. لوگ کہتے ہیں فلاں پیر آئے تھے فلاں بزرگ آئے تھے فلاں اللہ والے آئے تھے.
میں پوچھتا ہوں کس نے بلایا؟ کہتے ہیں ہمارے دادا جی سے جلسہ آ رہا ہے، دادا ابو نے ان کو بلایا تھا، پھر ہمارے ابا جلسہ کراتے رہے۔ میں اکثر سوچ کے کہتا ہوں نہ وہ مبلغین رہے، نہ وہ سامعین رہے، نہ وہ میزبان رہے، نہ وہ مہمان رہے۔ آج یہ دنیا چل رہی ہے، کل یہ واعظین نہ ہوں گے، یہ سامعین نہ ہوں گے، وہ نسلیں چلی گئی، یہ جا رہی ہیں، ابھی آ رہی ہیں، کسی نے نہیں رہنا، سدا رہے گا نام اللہ۔ بولو سدا نام کس کا؟ بچے ذرا گرج میں بولو کس کا نام؟ دونوں مکان میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسموں میں جانے ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ اس طرح میں نے کوشش کی ہے کہ میں ایک ہی عنوان آپ کو سناؤں، آغاز ابتدا کا انتہا، پورا ایک عنوان، ایک بیان، ایک ہستی میں نے آپ کو سنائی ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں محمد سرور بھائی سے، پھر اللہ نے موقع دیا آپ کو 2 گھنٹے کا الگ عنوان ہے، سرکار کی خلافت، سرکار کا زمانہ، حضور کا آنا، کیسے سرکار تشریف لائے، ولادت کے مناظر کیا تھے، پھر سرکار کا وصال میں الگ عنوان ہے۔ میرے نیٹ پہ یہ بیان بھی کھڑے ہیں، سید محمد اسماعیل شاہ قاسمی جی کے کافی سارے بیان ملیں گے، الگ الگ سارے بیان ہو نہیں سکتے تھے۔ ایک بیان میں نے دیا جس میں حضور کی شادی ہے اور اماں خدیجہ کی وفات ہے۔ چلو میرے ساتھ والا آج کے بعد شادی کریں گے تو حضور کی سنت کے مطابق، غم کی محفل ہوگی تو بھی حضور کی سنت۔ نہ خوشامد کلام سے مجھے ضرورت ہے، مجھے اللہ نے بہت نوازا ہے، لیکن میں سلام کرتا ہوں محمد مسلم صاحب کو، سلام کرتا ہوں محمد ریاض کے سارے ٹکڑے کو، جنہوں نے حضور کی سنت کو زندہ کیا، سادگی میں نکاح کیا اور نکاح مسجد میں۔ بچے خاموش، بیٹے خاموش، آپ جتنے دوست بیٹھے ہو، آپ نے میرا بیان سنا، ایمانداری سے بولو، آپ کے روح کو سکون ملا کہ نہیں؟ بولے سکون ملا تو کرو میرے ساتھ ساتھ، ہم اپنے بیٹے اپنی بیٹی کے نکاح میں قرآن کا آغاز، قرآن کا جلسہ، قرآن کی محفل سجائیں گے۔ شرفاء بیٹھے ہو، غیرت والے چہرے دیکھ رہا ہوں، عزت والے لوگ بیٹھے ہو، یہ ناچ گانے ڈانس مجرے رقص و سرور کی محفلیں، ان پر اللہ کی ناراضگی ہے اور خانہ بربادی ہے۔ یہ جو مسجد میں نکاح ہوا ہے یہ حقیقت میں شادی ہے اور خانہ بربادی ہے۔ ایک جملہ جاتے جاتے اور لے جاؤ، سنو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ بی بی رقیہ کا نکاح عثمان غنی کو دیا۔ عثمان داڑھی والا، عثمان پگڑی والا، عثمان قرآن کا قاری۔ اور نہ اللہ زندگی دے، آپ بھی یاد رکھنا، میں بھی ذہن میں رکھوں گا، کبھی اللہ نے پھر موقع دیا تو میں آپ کو وہ بیان سناؤں گا جو میں نے کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی اور بی بی رقیہ کی شادی اور بی بی رقیہ کی زندگی اور بی بی رقیہ کی وفات۔ جب بی بی رقیہ فوت ہو گئی، محمد اسلم صاحب ایک بیٹی حضور کی عثمان کے گھر فوت ہو گئی۔ حضور پاک نے اپنی دوسری بیٹی اسی عثمان غنی کو دی جو داڑھی والا ہے، پگڑی والا ہے اور قرآن کا قاری۔ بطول زہرا سیدہ فاطمہ، حسنین کریمین کی اماں
فاطمہ بطول رضی اللہ تعالی عنہ، اولاد والو، بیٹیاں والو، دھیاں والو، نیالیاں والو، سنو محمد پاک نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بطول اس جوان کو دی جس کا نام علی ہے، علی بھی داڑھی والا پگڑی والا، علی بھی قرآن پڑھتا۔ باقی محفلوں میں شاید میں نہ کہتا، محمد ریاض کے کتاب میں ضرور کہوں گا۔ آج کے لوگ بیٹی آپ نے پڑھی ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں داڑھی والے کو بچی کو گلہ میں بیٹی نہیں، داڑھی والے کو بیٹی نہیں۔ اور بے شمار نوجوان ہیں، بے شمار، ایک دو دس نہیں، بے شمار نوجوان ہیں جو کہتے ہیں شاہ صاحب بڑا جی کرتا ہے داڑھی رکھوان، جو چاہتا ہے داڑھی کر رکھیں، لیکن رشتے میں مسئلہ ہوگا، شادی ہو جائے پھر داڑھی رکھیں گے۔ اللہ کا داڑھی میں حضور کی سنت ہے، بولو بولو، داڑھی میں حضور کی سنت ہے۔ بیٹی دو اس بچے کو جو بچہ داڑھی والا ہو، پگڑی والا ہو، قرآن کا قاری ہو، سدا یہ دنیا کی موت نہ رہے گی، تھا بھی نام اللہ کا، ہے بھی نام اللہ کا، رہے گا بھی نام اللہ کا۔ سارے بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میرا فقیرہ نے بیٹھے ذرا جم کے بولو نا، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کی ضرب لگاؤ سینے پہ، نوجوانوں اللہ کی ضرب سینے پہ، تاکہ دل پاک ہو جائے، دل سے ریاکاری نکل جائے، دل سے شہرت کے ارادے نکل جائیں، دل سے پریم والی بری خصلت نکل جائے، دل عاجزی میں آئے، انکساری میں آئے، صبر میں آئے، شکر میں آئے۔ سب بولو ہر شے کی صفائی کے لیے کوئی علاج ہے، دل کی صفائی کا علاج ہے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ کون مقام میں ہے اللہ، کون جہاں میں ہے اللہ۔ اللہ کا نام ذرا موج میں، کون مقام میں ہے اللہ، کون مقام میں ہے اللہ، کون جہاں میں ہے اللہ، کون مقام میں ہے اللہ۔ اللہ 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 دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جہاں میں ہے اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بصیر بی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ۔ نور محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دوستو آج کے
تبلیغ میں نہیں جا رہا، نوجوان مدرسے میں نہیں جا رہا، نوجوان خانقاہوں میں نہیں جا رہا، نوجوان ولیاں پیراں بزرگاں کی قدموں میں چلی بہ گیا، نوجوان مذاق کر رہا، کوئی پھرتے میں مولویوں نے مدد کا بیٹا درک کی ہے، فلا ہوا اللہ جوان سچی جوانی اس کی ہے جو جوانی میں بولے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اول آخر ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ، والجا حاضر و ناظر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جتنے دوست بیٹھے ہو وعدہ کرو انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے، دائیں ہاتھ کھڑا انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے، سچ بولیں گے، حلال کھائیں گے، مسجد کو آباد کریں گے۔ میری تقریر کا 2 گھنٹے میں تقریباً اسٹیج پہ بیٹھا رہا، بولتا رہا، میری تقریر کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ مولانا قاری محمد اکرام اللہ صاحب 2-3 دن بعد مجھے فون کر کے کہے کہ شاہ صاحب آپ کا آنا مبارک ہو گیا، میری مسجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، میری مسجد میں جوان اذان میں ہے، نماز میں ہے، قیام میں ہے، رکوع میں ہے، سجدوں میں ہے۔ اللہ جواب جوانوں در جوانی توبہ کر در شیگر پیغمبری، جوانی میں توبہ کر کے نماز پڑھو گے، سچ بولو گے، حلال کھاؤ گے۔ تبلیغی اجتماع بھی آ گیا ہے، اس کی بھی تیاری کرو گے انشاءاللہ۔ سبھی کی حاضری اللہ قبول فرمائے۔ 2 منٹ بعد انشاءاللہ دعا ہوتی ہے۔ میرے سفر میں عزیز سید ذوالقرنین میرے ہمراہ آیا، جو میرے ساتھ آیا وہ آپ کا مہمان ہے۔ ایک چھوٹی سی نعت 2 منٹ میں پڑھے گا، مہمان کی خدمت بھی کرو گے، صحابت سے محبت بھی دو گے، رزق میں برکت ہوتی ہے، دعا بھی دو گے۔ ایک نعت کے بعد اجتماعی دعا